آپ کچھ بتائیں ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں. بتا دوں گی تو کیا کوئی سمجھ سکے گا. ویسے غصہ کیوں تھی آپ اس دن؟ مسلسل ہر روز رات دیر سے آنے پر. اور آپ کا سسرال وہاں اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا؟ ان کے لیے تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. السلام علیکم، ویلکم ان آور سوسائٹیز کامیڈی شو. ناظرین، ہمارا معاشرہ ان بدنام بلکہ بدنصیب معاشروں میں سے ایک ہے جو بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور وہی بیٹی جب کسی اور کی ہو جاتی ہے تو اس کو پورے حق سے گندی نظروں سے دیکھا بھی جاتا ہے، اور وہی بیٹی جب بیوی کی صورت میں گھر آتی ہے تو اس کو پوری طرح سے حقوق دینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے، اور وہی بیٹی جب بہو بن جاتی ہے تو اس کا اٹھایا ہر قدم اس کا قصور ہوتا ہے، اور گھر کا ہر فرد ان کوششوں میں لگا رہتا ہے کہ کوئی ایک بات پکڑ میں آئے تو گھر اور زندگی برباد کر دی جائے اس بیٹی کی. اسی دکھوں سے گزری ایک بیٹی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا حصہ ہے. چلیے ان سے بات کرتے ہیں. جی محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ یہ سوال جب مجھ سے کوئی کرتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ہنس کر جواب دوں یا رو کر. آپ کچھ بتائیں ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں. بتا دوں گی تو کیا کوئی سمجھ سکے گا. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کے دکھ کو سمجھ سکوں. آخر ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ ہونا کیا ہے، بس رات دن باتیں سنتی ہوں اپنے بوجھ ہونے کی، جیسے میں نے اپنی مرضی سے اپنا گھر توڑا ہو، اپنی خوشی سے طلاق لی ہو. کیا میں وجہ جان سکتی ہوں آپ کی ڈیورس کی؟ مجھے اپنے شوہر پر غصہ آیا تھا اور ایک دن خفا ہو کر میں نے کام کرنے سے انکار کر دیا. اس بات پر طلاق دے دیا آپ کو؟ وہ تو بخش بھی دیتا، لیکن میری ساس نے میرا یہ گناہ معاف کرنے سے انکار کر دیا. آپ کی ساس نے دلوائی طلاق اور آپ کے شوہر نے بنا سوچے سمجھے آپ کو چھوڑ دیا؟ سوچتا اور سمجھتا ہی تو نہیں تھا وہ. کیا مطلب؟ میں اتنی اہم ہی نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں سوچتا یا سمجھتا. ویسے غصہ کیوں تھی آپ اس دن؟ مسلسل ہر روز رات دیر سے آنے پر. کوئی وجہ تو ہوگی دیر سے آنے کی. مجھ سے زیادہ ضروری وہ دوست تھے جن کے ساتھ وہ رات بھر جوا کھیلتے رہتے تھے. تو یہ بری عادت بھی تھی؟ میں ہر بری عادت کے ساتھ صبر گزارا کر رہی تھی، لیکن جس کے نام پر میں نے گھر چھوڑا جب وہی ساتھ نہیں ہے تو صبر کرنے کا کیا فائدہ. اور آپ کا سسرال وہاں اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا؟ ان کے لیے تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. تو کیا آپ نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہیں کی؟ میں اس گھر کے ہر شخص کا کام کرتی تھی بنا ماتھے پر ایک بھی بل لائے. کس لیے؟ صرف ایک شخص کے لیے. اور وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ آپ کتنی محنت کر رہی ہیں؟ وہ تو تب جانتا جب گھر ہوتا. سارا دن کی تھکن لے کر جب کمرے میں جاتی تو خالی کمرہ دیکھ کر وہ تھکن میری روح کو اتر جاتی. تو آپ نے پہلے ہی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اپنا گھر بچانا تھا نا، یہی تو ہم مشرقی لڑکیاں کرتی ہیں. لیکن ظلم برداشت کرنے سے تو اسلام بھی منع کرتا ہے، اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہر جگہ جائز ہے. ہمارے ہاں دین کو کون دیکھتا ہے؟ دین صرف 4 شادیوں اور مرد کے سربراہ ہونے کو سمجھا جاتا ہے. بات تو ٹھیک ہے آپ جی کی. عورت کو جو اہمیت اسلام نے دی ہے ہمارا معاشرہ وہ کہاں تسلیم کرتا ہے. آپ کے گھر والوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ میں ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے ہوں. میرے گھر والے بے بس ہیں، نہ تو لڑ سکے اور نہ ہی ٹھیک سے میرا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. تو کیسے سروائیو کرتی ہیں آپ؟ بس ایک اسکول میں ٹیچنگ کر کے اپنا گزارا کر رہی ہوں. لوگوں نے باتیں تو بہت سنائی ہوں گی. صرف باتیں؟ وہ سہ لیتا ہے انسان کسی بھی طرح، لیکن لوگوں کے بدلتے رویے، ہر مرد کی اٹھتی گندی نظریں، وہ کیسے سہے انسان؟ ان اٹھتی نظروں کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ عورت بے آسرا ہے اور اس حالت میں ہے کہ ہر کوئی بس اسے گھر سے روانہ کرنا چاہتا ہے، تو ہر شخص جائز اور ناجائز طریقے سے آپ کو استعمال کرنے کا سوچتا ہے. یہ تو دوہری اذیت ہے. اذیت ابھی بتائی کب ہے آپ کو میں نے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ اصل اذیت وہ ہے کہ جب خاندان کے شادی شدہ مردوں سے لے کر آپ کے اپنے سامنے جوان ہوئے بچوں تک آپ کو میسیجز کر کے اظہار محبت کریں. یعنی جھوٹا اظہار محبت؟ ہاں نا، وہ سوچتے ہیں کہ استعمال شدہ ہوں. سب کو یہی تو نظر آتا ہے. جس دن کنونس ہو گئی کسی نہ کسی کی تو عید ہوگی. اتنی اخلاقی پستی؟ اخلاقی پستی کی انتہا تو یہاں ہے کہ میرے اپنے خاندان کے بزرگ مالی مدد کرنے کی آڑ میں اپنے گھٹیا مفاد تلاش کرتے ہیں. میرا یقین کریں میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جن سے آپ کے دکھوں کا مداوا ہو. بس اتنا کہوں گی کہ آپ یہ سب بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیوں نہیں کرتی ہیں؟ دکھ کون یاد رکھنا چاہتا ہے؟ میں تو ہر دکھ بھول بھی جاؤں، لیکن لوگوں کی باتیں اور چبھتی ہوئی نظریں کہاں بولنے دیتی ہیں. میری آپ کے لیے اور ان سب بہنوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا دے کہ کسی شخص میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات
آپ کی طرف بری نیت سے بھی دیکھے. ناظرین، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ایک دوسرے کی اور ایک دوسرے کے جذبات کی عزت کریں اور ان کے اندر احساس پیدا ہو. یہ چیزیں کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی نہیں سکھاتا. یہ چیزیں آپ کو گھر سے ملتی ہیں اور گھر ہی پہلی اور سب سے اہم درسگاہ ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.